مل سانول یار وے ہو کدیا مل سانول یار وے میرے لولو کدی عامل ساول یار وے کدی عامل ساول یار وے. اب وہ کبھی نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہ آواز خاموش ہو گئی ہے. وہ بستر مرگ سے اپیلیں کرتا کرتا تھک گیا اور واپس اسی جہان میں لوٹ گیا جہاں سے سب آتے ہیں. 7 برس تک وہ بیماریوں سے لڑتا رہا. اس کے گردے فیل ہو چکے تھے اور طرح طرح کے مسائل نے اسے گھیر لیا تھا. بھائی آگے بڑھے گردہ عطیہ کرنے کے لیے تو معلوم ہوا کہ ایک بھائی کو ہیپاٹائٹس ہے، ایک بھائی کو دل کا عرضہ لاحق ہے. ایک بھائی کا گردہ جس قابل تھا کہ دیا جا سکے تو انہوں نے کراچی کا سفر کیا اور وہ گردہ تبدیل ہو گیا اور وہ پھر زندگی کی جانب لوٹ آئے. لیکن کچھ عرصے کے بعد معلوم ہوا کہ ان کے اس گردے میں، عطیہ شدہ گردے میں انفیکشن ہو گیا ہے اور وہ پھر سے بستر علالت پر چلے گئے. ماں سے یہ صدمہ برداشت نہ ہو سکا اور وہ خالق حقیقی سے جا ملی. پھر بہن نے خوب جی بھر کے تیمارداری کی لیکن وہ بھی بیمار ہو کر چل بسی. یہ وہ بھائی تھا ان کا جس نے عالمی شہرت حاصل کی، موسیقار گھرانے سے تعلق تھا اور لکس ایوارڈ، کوک اسٹوڈیو، بہت سارے تمغے اور جانے کون کون سی شہرت ان کے ساتھ رہی. اللہ کی رحمت بھی شامل حال رہی. کئی جائیدادیں بنائی، مہنگی مہنگی گاڑیاں خریدی، دنیا بھر میں گھومے پھرے اور اللہ نے خوب نوازا. چھوٹی سی عمر میں انہیں پڑوس ملک کے موسیقی کے مقابلے میں بھی حصہ لیا اور خوب عزت شہرت کمائی، دولت بھی خوب ملی وہاں سے بھی اور محبتیں بھی ملی. ان کے پروگرام میں، بھارت موسیقی کے پروگرام میں جب بھی کوئی نیا سنگر آتا ہے یا پرانا ہو تو ان کے گائے ہوئے گانے ضرور گائے جاتے ہیں. انہوں نے ان کی تمام صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا. ہر مسائل کا سامنا کرتے ہوئے، ہر مسائل میں مبتلا ہوتے ہوئے بھی انہوں نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا. اسے خود پر آزمائش ہی سمجھا لیکن وہ لڑتے رہے اپنی بیماری سے. 6 سال تک انہوں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا. جو کروڑوں کمایا تھا اسے بیچتے رہے. گاڑیاں بک گئیں، گھر بک گئے ان کے. پھر وہ اپنے گاؤں میں، آبائی گھر میں آ گئے اور پھر جب علاج کے لیے، ٹرانسپلانٹ کے لیے شہروں کا رخ کرتے تو پھر گاڑی سے اپنے بھائی کی موٹر سائیکل پر وہ سفر کیا کرتے تھے اور بہت تکلیف دہ حالت میں رہے وہ. اور پھر بھی انہوں نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا. جب ان کے حالات دگرگوں ہو گئے اور انہیں صحت کی واپسی کی امید تو دلائی گئی لیکن سہولیات نہیں رہیں جو وہ سب اپنی صحت پہ لٹا چکے تھے. پھر انہوں نے عوام سے اپیل کرنی شروع کی اور وہ لائیو آتے رہے، لائیو اسٹریمنگ کرتے رہے، اس میں گانے گاتے رہے اور لوگوں سے اپیلیں کرتے رہے. اب مجھے یاد ہے کہ کیا ہوا تھا. آپ لوگ جب ان کی لائیو ٹرانسمیشن میں، لائیو اسٹریمنگ میں یوٹیوب پر جب کمنٹس کرتے تھے تو اس میں کیا لکھتے تھے کہ یہ حرام کام ہے، گلوکاری سے چھوڑ دے تو تجھے صحت مل جائے گی. اور ساری دنیا گھوما ہے، گھومتا رہا ہے، جانے کیا کیا گناہ کیے ہیں اور کس کس طرح سے کہاں کہاں کن فضولیات اور خرافات میں مبتلا رہا ہے جس کی وجہ سے تجھ پہ یہ عذاب آیا ہے. تسلی کے 2 بول نہ بول سکیں تو کم از کم اس طرح ایسا شخص جو بستر علالت پہ ہو، جو نظر آ رہا ہو کہ اس کا پھول سا چہرہ کملا گیا ہے اور وہ کھلے ہوئے گلاب کی طرح جو شکل تھی اس کی وہ سیاہ ہو چکی ہے. اس کے اندرونی جسمانی معاملات اتنے ابتر ہو گئے ہیں کہ دنیا نے جو انہیں دیکھا ہے گاتے گنگناتے ہوئے وہ آج اس طرح کملایا ہوا بستر پہ پڑا ہوا اور بیٹھا ہوا دیکھ رہے تھے اور کس طرح وہ آہستہ آہستہ بولتا رہتا تھا اور مانگتا رہتا تھا، اپیلیں کرتا رہتا تھا. ایک صورتحال تو ایسی بھی ہو گئی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کے پاس جا کر مرنے کے بعد شکایت کروں گا. انہیں ایک ٹی وی کے پروگرام میں، مارننگ شو میں کراچی بلایا گیا. اسے آنے جانے کا ٹکٹ دیا گیا، ان کے علاج کے لیے کچھ نہیں کیا گیا. ہاں اوورسیز پاکستانیز نے کیا، وہاں پاکستان میں جو یوٹیوبرز ہیں انہوں نے کیا، بہت سے نوجوان اداکار ہیں. خاص طور پر عمران اشرف نے اس کی ابتدا کی. انہوں نے شیئر کیا ان کے حالات کے بارے میں تو لوگوں کو پتہ چلا اور اپنے طور پر بہت کچھ ہوا.
لیکن انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ ان کا علاج بیرون ملک ہے۔ یہ ایسے معاملات تھے، اس میں ایک ایسے شخص کے لیے جو دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کر رہا ہے، جو اثاثہ ہے، اس کا پورا گھرانہ اثاثہ ہے۔ یہ موسیقار گھرانے کے تھے، ان کے دوسرے بھائی بھی گاتے ہیں اور بہت خوب گاتے ہیں اور اتنے خوبصورت، صرف یہ گلوکار نہیں تھے، یہ موسیقار بھی تھے، اور ان سے دیکھ کر، ان کو سن کر بچوں نے سیکھا ہے گانا، اور ان کا یہ حال کر دیا گیا۔ گورنر پنجاب اپنی تصویریں بنانے اور تھوڑی سی سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس گئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ وہ ان کا خرچ اٹھائیں گے، لیکن اس طرح کا کچھ نہیں ہوا۔ سب اپنی اپنی کرسیاں بچانے پہ لگے رہے۔ بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض کے ہاں بھی انہیں بلوایا گیا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ کس مشکل سے یہ وہاں تک پہنچے تھے اس بیماری کی حالت میں، اور ان سے یہ بات چیت کی گئی تو ان کے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ پاکستان میں جہاں کہیں چاہیں علاج کرا لیں، بیرون ملک ممکن نہیں ہے۔ پاکستان میں ایسی شخصیات ہیں جو اس طرح ہزاروں اور لاکھوں ڈالر کا خرچہ اٹھا سکے کسی کے لیے، وہ بھی یہ کسی نہیں تھا، یہ ایک اثاثہ تھا، یہ پاکستان کے لیے ایک اثاثہ تھا۔ اس نے بہت شہرت دلائی پاکستان کو، کئی مقابلے جیتے، دنیا بھر میں انہوں نے نام کیا، اور پھر یہ کہ جو کمایا اپنے اوپر، اپنی بیماری پہ لگا دیا۔ یہ ان کی آزمائش تھی۔ آزمائشوں سے خدا ہم سب کو محفوظ رکھے۔ لوگوں نے اسے 50 روپے کے کیش بھی کیے، اس نے اس پہ بھی شکریہ ادا کیا اور انہیں لاکھوں بھی دیے، لیکن ان کا علاج اتنا مہنگا تھا اور وہ کرتے رہے۔ ایک دفعہ اگر کہیں سے پیسے آتے تو پھر وہ ختم ہو جاتے تھے، دوسری ڈائلیسس کے لیے انہیں مزید پیسے چاہیے ہوتے تھے۔ کئی یوٹیوبر نے ان کی بہت مدد کی، بہت خوب کی۔ 7 سال کے دوران ان کی شادی بھی کر دی گئی تھی، بیوی نے بھی ان کا بہت ساتھ دیا، اور ان کے 2 ننھے بچے ہیں، اور بوڑھے والد نے اپنے 30 سالہ سب سے چھوٹے بیٹے کو اس حال میں دیکھا، تڑپتے ہوئے، تکلیف میں دیکھا۔ اور نوجوان بیٹے تو والد کا خاص طور پر سہارا ہوتے ہیں، والد کا بازو ہوتے ہیں، اور وہ بوڑھا باپ اپنے بیٹے کی خدمت کرتا رہا۔ بھارت سے لوگوں نے اسے فون کیے، اداکاروں نے بڑے اسے فون کیے، اسے کئی آفرز کی اور کہا کہ یہ سرحدی تفریق جو ہے ہماری، یہ ہمیں روک رہی ہے، کئی مسائل ہیں ہمارے جس کی وجہ سے ہم نہیں کر سکتے آپ کے لیے پیسوں سے کوئی خدمت، لیکن ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اسے دعا کی بھی ضرورت تھی، جس صورتحال اور کربناکوں سے وہ گزر رہا تھا، اور اسے پیسے کی شدید ضرورت تھی۔ یہ تمام معاملات جو تھے، اس میں اگر گورنمنٹ ذرا سا بھی امداد کرتی، اور اس گورنمنٹ سے یہ امداد چاہیے تھی کہ وہ اسے بیرون ملک بھیج دیتی۔ امریکہ میں اس کا علاج تھا جہاں ڈالرز چاہیے تھے اور یہ خطیر رقم تھی، لیکن اتنی زیادہ رقم ممالک کے درمیان کم ہو جاتی ہے، کیونکہ ممالک کے اپنے رابطے ہوتے ہیں، اپنے تعلق داریاں ہوتی ہیں، اور اس طرح کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ ان سے پوچھا بھی جاتا رہا ہے کہ بتائیے پچھلی دفعہ جو ٹرانسمیشن آپ کے لیے ہم نے کی، اس میں آپ کو کیا ملا؟ تو کہتے تھے اتنا کوئی خاص نہیں ہے، جو 30-35 ہزار آئے اس سے زیادہ 40 ہزار ڈائلیسس میں لگ گئے، کیونکہ ان کا مستقل علاج جاری تھا۔ پھر ایک وقت یہ آیا کہ ڈاکٹر نے ان کے والد سے کہہ دیا کہ اب آپ انہیں رشتہ داروں سے وقتاً فوقتاً ملاقات کراتے رہیں۔ آخری وقت میں جب انہیں اشفا ہاسپٹل سے اس کے والد نے چارپائی سمیت باہر لا کے رکھا تاکہ وہ کچھ کھلی فضا میں سانس دے سکے، تو اس وقت بھی وہ شہیدان کربلا کا پرسہ دیتا رہا اور اپنے ننھے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ اس کی بیوی قریب بیٹھی منہ چھپائے آنسو بہاتی رہی، اور بوڑھا باپ اپنے آپ کو تسلی دیتا رہا۔ پھر وہ کومے میں چلا گیا اور پھر لمبی جدائی آ گئی۔ لیکن ابھی بوڑھے باپ کی آزمائش ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی اس نوجوان بیوہ کا تکلیف دہ سفر ختم نہیں ہوا ہے، کیونکہ ایک اور مشکل مرحلہ باقی ہے، ایک اور زندگی کا مشکل ترین سفر شروع کرنا ہے، اور وہ ہے اس کے چھوٹے بچے کا علاج۔ اسد عباس کا بچہ پیدائشی طور پر بڑی آنت کے مسائل میں مبتلا ہے۔ اب یہ بوڑھا باپ چاہتا ہے کہ اس بچے کا علاج ہو جائے، تاکہ اس کی ایک مصروفیت جو 30 سال سے تھی ختم ہوئی ہے، تو اب دوسری مصروفیت وہ اپنے پوتے کی صورت میں جاری رکھنا چاہ رہا ہے۔ ہم اس شخص کو نہیں بچا سکے جو جینا چاہتا تھا، جو اپنی زندگی طویل کرنے کے لیے امداد کی اپیل کرتا رہتا تھا، اور جو کہہ کے گیا ہے کہ میں اللہ کے پاس جا کے شکایت کروں گا۔
بہتر ہے کہ اس مرحوم کی شکایت سے بچنے کے لیے، اس سے محفوظ رہنے کے لیے اس کے بچے کی جانب توجہ دی جائے اور اس کا علاج کرایا جائے۔ میرے مولا، میرے مولا کرم ہو کرم، تم سے فریاد کرتے ہیں ہم، تم سے فریاد کرتے ہیں ہم،